بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تصویراتی جنگ کے حوالے سے جو کامیابیاں ہمیں گزشتہ ایک سال میں حاصل ہوئی ہیں ان پہ کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میرے نزدیک جو جدید لڑائی ہے اس کا بہترین جو استاد یا اس کو جو اس کا گرو ہے وہ سن تزو ہے۔ سن تزو چین کا ایک عسکری مفکر ہے۔ سن تزو کی تعلیمات جو ہیں کسی بھی فوجی، خاص طور سے وہ فوجی جس نے کمانڈ کرنی ہوتی ہے، جو کمانڈر بنتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری، اور مجھے علم ہے یہ باقاعدہ دنیا کافی عرصہ تک وہ پھر لکیر پیٹتا رہ جاتا ہے۔ اور ڈسیپشن تو سیدھا جو انٹیلیجنس کا بنیادی اصول ہے کہ آپ کو دائیں دکھا کے تو بائیں مارنی پڑتی ہے، بائیں دکھا کے دائیں مارنی پڑتی ہے۔ ناظرین کرام، ISI نے گزشتہ 1.5 سال میں افغانستان میں خاص طور سے دہشت گردی کے خلاف جو شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 6-7 ماہ میں ابھی حال ہی میں تو منگل باغ تھا، اس سے پہلے شیخ خالد حقانی، قاری سیف، شہریار محسود اور احسان اللہ عرف خطاب، عزیز اللہ شامزئی اور اب منگل باغ، یہ پانچوں ان کے TTP کے متعلقہ بہت اہم کمانڈر تھے۔ لشکر اسلام تھا منگل باغ کا جو گروپ، لیکن یہ بھی TTP کا حصہ تھا۔ اور یہ جو تھا جو شہریار محسود تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ حکیم اللہ مسعود کا آگے کمانڈ، اس کی کنٹینیوٹی تھی، اور اب ان میں اتنا دم خم بھی نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے تھوڑا سا اسٹریٹجی میں چینج۔ ایک تو یہ دونوں باتوں پہ ایمفیسائز کیا انہوں نے ایک تو سرپرائز دیا ہے۔ مثلاً قریب 2 سال تک یہ جو تھے TTP کے دہشت گرد تھے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑی ہی محفوظ جگہ پہ، بڑے ہی ٹھیک ٹھاک ٹھکانے پہ اور بڑے محفوظ ہاتھوں میں بیٹھے ہیں۔ کم از کم پاکستان کی ہمت نہیں کہ وہ افغانستان کے اندر آ کر کارروائی کرے اور انہیں مار دیں۔ ان سب کو ISI نے اندر جا کے مارا ہے، ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے، اور بڑے بڑے ڈینجر، یعنی ایسی بات یہ ننگرہار میں، ادھر جلال آباد کے نزدیک یا دوسرے بارڈر پہ جہاں کہیں بھی ان کو مارا ہے، بہت خطرناک اور محفوظ ہاتھوں میں، جہاں ان کے اپنے لوگ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے حامی موجود تھے، اور انڈیا کی پوری پروٹیکشن تھی ان کو، NDS کی پوری پروٹیکشن تھی ان کو۔ سوال اس سے پہلے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہوتے تھے ان کو مارنے کے لیے پاکستان کو عموماً CIA سے درخواست کرنی پڑتی تھی۔ یہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیاں آپس میں اطلاعات کا تبادلہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو اس پہلے خبریں آیا کرتی تھی، جو بڑے بڑے تھے نا یہ کمانڈر، یہ ڈرون حملوں میں مارے جاتے تھے۔ پاکستان کے اندر بھی جو TTP کے لوگ تھے وہ ڈرون حملوں میں، امریکن ڈرون حملوں میں مارے جاتے تھے۔ شاید ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اس وقت، یا شاید اس وقت ہمارا اتنا کنٹرول نہیں تھا معاملات پہ، لیکن الحمدللہ اب ہمارا معاملات پہ کنٹرول ہو گیا، اور ہماری کیپیسٹی بھی ہے اتنی کہ ہم ان کو جہاں چاہیں چیلنج کر کے مار بھی سکتے ہیں۔ پاکستان نے خوست تک میں، خوست بارڈر سے خاصا دور ہے، قندھار سے آگے ہے خوست، خوست قندھار کے پاس ہے۔ خوست تک میں پاکستان نے جا کے BLA کے جو تھے بگوڑے جو وہاں چھپے ہوئے تھے دہشت گرد، ان کو مارا ہے، اور حال ہی میں بھی انہوں نے 2-3 جو کمانڈر ہیں ان کے وہ مارے ہیں۔ ایک تو بات آپ یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں ظاہر ہے افغان آرمی نے تو ہم سے تعاون کیا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے نارتھ کے لوگ ہیں زیادہ، اور وہ پرو انڈیا ہیں۔ انڈیا کا کمال یہی ہے نا کہ اس نے جتنی یہاں علاقے میں
ایکٹیو فورسز ہیں ان کو اپنے اس میں پھنسایا ہوا چکر میں، این ڈی ایس کو بھی، افغان آرمی کو بھی۔ طالبان کا جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ پاکستانیوں سے بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، سچی بات ہے، لیکن یہ لوگ رابطے میں تو یقیناً رہتے ہوں گے، لیکن وہ میرا خیال ہے ان کو وہاں اندر مار کر کوئی اپنے لیے نئی مصیبت کھڑی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، اگر وہ پاکستان کے عشق میں یا پاکستان کی محبت میں انہیں ماریں گے تو یہ لوگ پھر وقت تو یہ ہے نا، یہ صرف پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، آمنے ٹھکانے پہ چلے جاتے ہیں، یہ طالبان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر طالبان ان کو چھیڑیں گے یا ان کو ماریں گے اور ان کو پتہ لگ جائے گا، اگر مظفر یا منگلوار کو یہ پتہ کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کو مارنے والے جو ہیں وہ طالبان کا کوئی گروپ ہے جو پاکستان کی حمایت میں، تو وہ طالبان سے پر حملے شروع کر دیں گے اور وہ ایک نیا ماز طالبان اپنے لیے کھول لیں گے۔ ابھی پھر وقت یہ ہے کہ داعش جو ہے اس کا گٹھ جوڑ بھی ان کے ساتھ اجیت ڈوال کروا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی، داعش اور بھی جو وہاں اینٹی طالبان گروپ ایکٹیو ہیں، اینٹی پاکستان گروپ ایکٹیو ہیں، ان کا اتحاد بنا گیا بی ایل اے کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ۔ اور یہ وہاں یہ لندن میں میٹنگ ہوئی تھی، میں نے اس زمانے میں آپ سے عرض کیا تھا، تفصیلاً بھی عرض کیا تھا کہ کون کون اس میں شامل ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نئی جو امریکن حکومت آئی ہے یہ بڑی جزبز ہو رہی ہے۔ ابھی وہ کہہ تو بیٹھے ہیں کہ یہ ابھی ہم نے نہیں نکالنا امریکن فورسز کو، مکمل خالی نہیں کرنا علاقہ، لیکن جو ریاکشن آگے سے مل رہا ہے اور جس طرح طالبان کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اس کے بعد سے تو جو ہے معاملات بڑے بگڑ گئے ہیں۔ اور طالبان کا جو حالیہ یعنی 5-6 روز پہلے تک کا جو دورہ ایران تھا، اس میں ایران نے ان کو صاف کہہ دیا کہ ہمیں بھائی آپ کی حکومت قبول نہیں ہے۔ ایرانیوں کا یہ ہے کمال کہ وہ بات کہہ دیتے ہیں ٹھوک بجا کے، چاہے اس کے کانسیکوینسز انہیں کتنی برداشت کر لیں، وہ تو لڑنے مرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے۔ انہوں نے طالبان کو صاف کہہ دیا کہ ہم آپ سے نا یہ شیعہ مفادات پہ تو تعاون کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں، آپ کی حکومت، صرف آپ کی حکومت نہیں قبول کریں گے جب تک کہ اس میں تمام طبقات یعنی خاص طور سے ان کا جو ہرات والا علاقہ ہے، ان کا ہزارہ جو ہیں، ان کی نمائندگی آپ کی حکومت میں موجود نہ ہو، یا دیگر جو پرو ایرانی جو ایران جن کو سمجھتا ہے ہونا ضروری، وہ بھی یہ نہیں نہ چاہتا کہ بھئی طالبان وہاں اکیلے قبضہ کر لیں اور ایران کے لیے کوئی نیا عذاب کھڑا کر دیں، کیونکہ وہ بھی تو کسی وقت پھر اپنی آئی پر آ ہی سکتے ہیں نا، طالبان بھی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو ایران کی طرف سے مایوسی، اور دوسرا جو میں 2-3 دن سے بلکہ اب 10-15 روز سے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جو ایران کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، اب یہ ایران کو بذریعہ انڈیا معاملات میں انوالو کرنا، اتنی جرت اکیلے انڈیا کی تو ہو نہیں سکتی ہے۔ تو میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا دوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین نے انڈیا کی مطلب ریڑھ کی ہڈی توڑ دیا وہاں پہ چاہ بہار سے، کہ یہ چاہ بہار تک تو خیر کنٹرول ہے ابھی انڈینز کا، اس نے جتنی کہ انویسٹمنٹ وہاں کر دی ہے ایران میں، انڈیا کے چانسز تو ختم ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے پاس پیسے تو نہیں نا، آپ تو جنگ، جس کے پاس پیسے ہوں وہی جنگ جیتتا ہے، وہی اس کی حکومت بنتی ہے، اسی کا جو سچ ہے سچ سمجھا جاتا ہے، اسی کا جھوٹ جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو انڈیا صرف یہ چین کے انتقام میں نہیں کر رہا، یہ ایک لمبی پلاننگ ہے، بڑی گریٹ گیم یہ ہو رہی ہے جو اگلی ہے۔ اس میں ایک انویزیبل بلاک بن رہا ہے، جیسے پاکستان کا تو ویزیبل بلاک بن رہا ہے، پاکستان ہے، یہ جی پاکستان ہے، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں ٹرکی ہے۔ اب ایران کو اب پہلے تو کہا کرتا تھا میں، اب ذرا میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، قطر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قطر ہے، اس میں وہ جناب شمالی کوریا ہے، یہ میں پہلی باری نام لے رہا ہوں آپ کے پاس، اس میں جناب وہ آپ کا یہ ملیشیا ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، اور اس طرح کے ممالک ہیں۔ لیکن اب جو ایران ہے یہ سلپ کر رہا ہے دوسری طرف،
اب جناب والا جو صاف بندیاں نظر آ رہی ہیں مجھے، اس میں انڈیا، ایران، سعودی عرب، امارات، اسرائیل، یہ 5 بڑے کھلاڑی ہیں، اور ان کے والد صاحب ہیں اوپر امریکہ. یہ ہیں 6 وہ کھلاڑی، 5 کھلاڑی جو امریکہ نے اتارے بطور کیپٹن میدان میں. پاکستان میں ہونے والی نیوی کی جو ایکسرسائزز ہیں، امان 21 ہے غالباً اس کا نام، یہ جو ہیں انہوں نے انڈیا کو بڑا پریشان کیا ہے. وہ حیران ہے، پاکستان نیوی میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ 45 کنٹریز کو اس نے میزبان بنایا اپنا، اور ان کی کمانڈ جو پاکستان کا وائس ایڈمرل کر رہا ہے ان مشقوں کی کمانڈ. تو یہ پروفیشنلزم کی جیت ہے ایکچولی. میں آپ کو بار بار یہ بات جو کہتا ہوں نا بہت عرصے سے، کہ پیشہ ورانہ جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، یہی کام آتی ہیں مشکل وقت میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں موجود ہیں تو آپ تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود بڑی فوج کو ہرا بھی سکتے ہیں اور بہترین نتائج بھی دے سکتے ہیں، جیسے پاکستان کی فورسز دے رہی ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.